اگر کوئی ہمارا مسلم جوان گلوکار کی محبت میں کسی غیر مسلمان گلوکار کی محبت میں RIP ریسٹ ان پیس کے لفظ وہ کمنٹ کر رہا ہے، لکھ رہا ہے، تو یہ ریسٹ ان پیس یہ دعائیہ کلمے ہیں، یعنی امن میں رہے۔ یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا مرحوم اور مغفور، اللہ اس کی مغفرت کرے، اس پر رحمت کرے، اسے بخش دے۔ ریسٹ ان پیس کے جو جملے ہیں یہ اسی زمرے میں آتے ہیں، لہٰذا غیر مسلم کے لیے بخشش کی دعا، بخشش کے الفاظ نہیں کہے جائیں گے۔ دوسری بات سورہ توبہ یہ اور پارہ نمبر 10 ہے، اس میں اللہ ذوالجلال نے حبیب علیہ السلام کو فرمایا اے محبوب لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون۔ ان میں سے کسی کی میت پر کبھی آپ نماز جنازہ نہ پڑھیں، حضور کو حکم ہوا، اور آپ کی بدولت پوری امت مسلمہ کو حکم ہے کہ کسی غیر مسلم کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ ولا تقم علی قبری، اور نہ ہی کسی غیر مسلم کی قبر پر آپ کھڑے ہوں، تو آپ کی بدولت پوری امت مسلمہ کو یہ حکم ہے، نہ تو وہ کسی غیر مسلم کے جنازے میں شریک ہوں گے، نہ غیر مسلم کی قبر پر مڑی پر جائیں گے، ان کی فاتحہ کے لیے، مغفرت کی دعا کے لیے، بخشش کی دعا کے لیے قطع نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے وجہ خود بیان کی، انہم کفروا باللہ ورسولہ، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا کفر کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے وماتوا وہم فاسقون، اور اسی نافرمانی پر ہی ان کی وفات ہوئی ہے، ان کی موت ہوئی ہے، اسی نافرمانی پر، اسی کفر پر وہ مرے ہیں۔ یا تو آپ ثابت کریں کہ سدھو موسے والا نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ بعض ہمارے مسلمان بھائی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں یہ سکھ گلوکار رہتا تھا نا، وہاں پر مسلمانوں کو دفنانے کی اجازت نہیں تھی، ان کے لیے قبرستان نہیں تھا، تو اس نے یہ کہا تھا کہ اگر کسی مسلمان کا کوئی عزیز رشتہ دار مر جاتا ہے تو میں اسے اپنی زمین میں دفن کروں گا، اپنی زمین دوں گا۔ اگر بالفرض والمحال یہ خیر سگالی کا جذبہ کسی غیر مسلم کے اندر ہو کہ وہ مسلمانوں کو قبرستان کے لیے جگہ دے لیکن وہ حالت ایمان پر دنیا سے نہ گیا ہو، پھر بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا، کیونکہ مغفرت کی دعا کا اصل سبب کیا ہے؟ ایمان۔ تو جب اس کا دامن ایمان سے خالی ہوگا تو اس کے لیے مغفرت کی دعا، رحمت کی دعا نہیں کی جائے گی۔ ہاں اس کے لیے اگر کوئی جذبہ رکھے کہ یار اس کا یہ اچھا اقدام ہے، تو یاد رکھیں اللہ ذوالجلال نے اس کا بھی اعلان واضح فرما دیا ہے کہ اگر کوئی بندہ غیر مسلم انسان اگر انسانیت کا کوئی بڑا کام کر جاتا ہے، کوئی نیک کام کر جاتا ہے، تو دنیا کے اندر اس کی نیکی پر اللہ دنیا کے اندر ہی اس کا اجر عطا کر دیتا ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ یہ باقاعدہ طور پر قرآن کی نص ہے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمهم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ اللہ فرماتا ہے آخرت میں کافروں کا کوئی حصہ نہیں، نہ اللہ قیامت کے دن پر کوئی نظر رحمت فرمائے گا، نہ ان سے کلام کرے گا، نہ اللہ ان کو پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اتنی آیات کے باوجود بھی اگر کوئی مسلمان ریسٹ ان پیس کے دعائیہ جملے کہہ رہا ہے، لکھ رہا ہے، اسٹیٹس لگا رہا ہے، یا مغفرت کی دعاؤں کے اسٹیٹس لگا رہا ہے، تو وہ توبہ کرے، اس لیے کہ اس بار بات سنیں۔ ہمارے ائمہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر دانستہ طور پر جانتے ہوئے اس بات کو کہ کافر کے لیے دعا ناجائز ہے، حرام ہے، تو وہ کافر کے لیے دعا کرے تو بندہ خود کافر ہو جاتا ہے، اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے، شادی شدہ ہے تو بیوی نکاح سے نکل جائے گی، اب اسے تجدید ایمان کے ساتھ ساتھ تجدید نکاح بھی کرنا پڑے گا، یعنی وہ دوبارہ ایمان قبول کرے اور دوبارہ نکاح اس کا کیا جائے گا۔